اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإذ أرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آج آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے، اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے یہ 11واں سپارہ ہے، سورہ توبہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 107 ہے۔ 11واں سپارہ سورہ توبہ، اس کی آیت نمبر 107 ہے۔ اللہ نے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اپنے کفر کے سبب سے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈال دیا جائے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل، اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اس کے رسول کا مخالف ہے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور وہ ضرور تمہیں قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی چاہی تھی، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور محبوب اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ پکے جھوٹے ہیں کا۔ حضرات محترم، یہ کون لوگ تھے جنہوں نے مسجد بنائی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے؟ وہ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ ان کا ارادہ کیا تھا؟ اور اللہ نے گواہی کیوں دی؟ اس کا سیاق و سباق، اس کا پس منظر، اس کا شأن نزول آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ اس آیت کریمہ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت بینات کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تفاسیر کا ہونا جاننا بے حد ضروری ہے۔ تفسیر کے حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن کی سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جو قرآن خود بیان کرے گا۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جو رسول اللہ بیان کریں گے۔ قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جو صحابہ بیان کریں گے، اور قرآن کی بہترین تفسیر وہ ہے جو تابعی بیان کرے گا۔ یہ قرآن کی تفسیر کے 4 اسلوب ہیں۔ جب بھی کوئی آیت کریمہ کوئی عالم آپ کو سنائے یا سن لیں، یا کوئی واٹس ایپ پر کوئی آ جائے، جب کوئی آیت پڑھتا ہے آپ کے ساتھ، اس آیت کو نوٹ کریں، اور نوٹ کرنے کے بعد اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش کریں کہ اس نے اس آیت کریمہ کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، وہ کس پہ چسپاں کر رہا ہے۔ یہ صرف سننے کے بعد آپ کو اندازہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کا اس آیت کریمہ کا سیاق و سباق کو نہ جان لیں۔ یہ ابتدائی گفتگو تھی جو میں نے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو آئیے چلتے ہیں ہم اس آیت کریمہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہوا یوں کہ منافقین کی ایک جماعت تھی جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ منافقین کی ایک جماعت تھی، مسلمانوں کی نہیں تھی، منافقین کی ایک جماعت تھی جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے اس کی بنیاد رکھی۔ ان کو ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابو عامر نامی جو ایک راہب تھا، جو زمانے جاہلیت میں نصرانی ہو گیا تھا، وہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کے بعد حضور سے کہنے لگا کہ یہ آپ کا کون سا دین ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا دین دین ابراہیم ہے، میں ملت حنفیہ پر ہوں، وکان ملت ابراہیم حنیفہ، میرا دین تو یہ ہے۔ اس نے کہا میں بھی اسی دین پر ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہرگز نہیں، تو اس دین پر تو نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر آپ نے اگر میں اس دین پر نہیں ہوں تو پھر آپ نے اس دین میں کچھ ملا دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے اس دین کے اندر کچھ نہیں ملایا ہے، یعنی کہ میرا دین دین خالص ہے۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں، دعا کرو کہ آپ میں سے میرے میں سے جو جھوٹا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تنہا سفر کے اندر ہلاک کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ اب جس کی دعا پر حضور آمین کہہ دیں
پھر وہ دیکھو کیسے رنگ لاتی ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر جنگ احد ہوئی. جب جنگ احد میں اس کا آمنا سامنا ہوا نا مسلمانوں سے، تو حضور سے کہنے لگا جب جنگ مسلمان ہم سے لڑیں گے نا تو میں بھی آپ سے لڑوں گا، ہر جنگ میں آپ سے لڑوں گا. یہ کہہ رہا، اور مختلف جنگوں کے اندر اس کا آمنا سامنا مسلمانوں سے ہوا. لیکن قدرت خدا کی دیکھیے، جب بھی کفار مسلمانوں سے لڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزتیں عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی. جب اس نے دیکھ لیا نا کہ مسلمان تو ہر میدان میں فتح یاب ہو رہے ہیں، تو وہاں سے اس نے راہ فرار اختیار کی، ملک شام بھاگا. جب شام بھاگنے لگا تو لوگوں کو، ان منافقین کی جماعت کے لوگوں نے کہا یہ تو ہمارا بڑا تھا، چودھری تھا، یہ بھاگ رہا ہے. اس نے خبر بھیجی تم گھبراؤ نہیں، میں بھاگ کر نہیں جا رہا، میں تو شاہ روم جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں سے اسلحہ لاؤں، کمک لاؤں، ایک لشکر لے کر آؤں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کریں اور اصحاب رسول کو مدینہ طیبہ سے ہم نکال دیں. اب وہ وہاں سے گیا اور ساتھ ساتھ نے پیغام بھیجا کہ تم میرے لیے ایک مسجد بناؤ، جب میں آؤں گا تو پھر اس مسجد جو کچھ کام ہوگا پھر آپ جانتے کیا ہونا تھا. اب آپ سمجھ رہے مسجد کیوں بنائی گئی. پھر انہوں نے، وہ تو چلا گیا، قدر خدا کی دیکھیے، وہ شاہ روم کے سفر پہ تنہا گیا، اور چونکہ اس نے خود نے دعا کی تھی، کیا دعا کی تھی؟ جو سفر میں تنہا جائے اللہ اس کو ہلاک کر دے، جو جھوٹا ہو وہ واقعی جھوٹا تھا. اس کا نام ابو عامر تھا، اور وہ تنہا ہی اس سفر میں بے یار و بے مددگار ہو کر ہلاک و برباد ہو گیا. پھر ہوا کیا؟ ان لوگوں نے مسجد تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں وہ منافقین کی جماعت آئی، صحابہ کی جماعت نہیں تھی، ذہن میں رکھو، منافقین کی جماعت تھی. وہ آئی اور آنے کے بعد حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آپ اس میں تشریف لائیں، وہاں نماز پڑھ دیں اور ساتھ ساتھ برکت کی دعا بھی فرمائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تو ابھی تبوک پر جا رہا ہوں، جنگ تبوک کا ارادہ ہے میرا، اور جب میں وہاں سے آؤں گا اور اللہ نے چاہا تو پھر میں ضرور وہاں نماز پڑھوں گا. کیا فرمایا؟ اللہ نے چاہا تو میں، رب کی مرضی ہوئی تو میں ضرور نماز پڑھوں گا. لوگ صاحب کیا ہوا؟ ان لوگوں نے مسجد تعمیر کر لی. جب مسجد بنا لی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے واپسی آئے، ابھی کچھ ہی دیر دور تھی، کیا پہنچنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اور بھیجنے کے بعد ان کا جو برا ارادہ تھا اس کو ظاہر فرما دیا، اس کو ظاہر فرما دیا. اللہ نے حکم دے دیا کہ مسجد جو بنائی گئی ہے فتنہ فساد کے لیے بنائی گئی ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اور وہ جنہوں نے مسجد بنائی تھی کفر کے سبب سے مسلمانوں کے اندر تفرقہ ڈال دیں. اور حضور سے اب کیا پاس آئے، کیا کہا کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے، کمزور لوگ، ضعیف لوگ یا نماز پڑھیں گے ان کی آسانی ہوگی. چونکہ مسجد قباء پہلے بن چکی تھی، اسلام کی پہلی جو مسجد تھی، جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف، تو آپ نے مسجد قباء وہاں پر سب سے پہلے بنائی، جس کا تذکر اللہ نے شاہ فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم. وہ مسجد قباء جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھی گئی تھی. احق ان تقوم فیہ، تو اس کا حق ہے کہ آپ وہاں کھڑے وہاں پہ نمازیں ادا کریں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ مسجد قباء کی بات ہو رہی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آؤں گا تو پھر دیکھیں گے. پھر یہ ہوا جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے حکم دے دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ جاؤ اس مسجد کو جلاؤ اور جلا کے اس کو گرا دو. کیا بنائی تھی؟ مسجد. کیا بنائی تھی؟ مسجد. بولو کیا بنائی تھی؟ مسجد بنائی تھی. حضور نے کیا فرمایا؟ صحابہ جاؤ اس کو جلاؤ اور آگ لگا دو. مسجد کو اللہ نے گروا دیا اور جلوا دیا. معلوم یہ ہوا ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتی. اس سمجھو اس نقطے کو، ہر مسجد اللہ کا گھر نہیں ہوتی. جہاں سے تفریق پھیلائی جائے، مسلمانوں کو میں تفرقہ ڈال دیا جائے، قرآن یہ کہہ رہا ہے اس مسجد کو اللہ نے جلوا دیا تھا اور گروا دیا تھا. اور پھر اللہ نے فرمایا فلا تکن فیہ ابدا، آپ ان کی مسجد میں کبھی بھی کھڑے نہ ہونا. تنبیہ بھی کر دی. کیا فرما دیا؟
تنبیہ بھی کر دی ان کی مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا، ان میں وہاں نماز نہ پڑھنا، یہ پکے منافق ہیں۔ اور اللہ گواہی دے رہا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں نا ہم نے اس ارادے سے بنائی تھی، ان کا ارادہ غلط ہے، یہ جھوٹے ہیں۔ اس لیے ان کا ارادہ کیا تھا؟ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، وہ اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جو اللہ کے رسول کا مخالف تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو وہاں مر گیا ہے راستے کے اندر، وہ انتظار میں ہے، پھر آپ کے پاس آئے لَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، قسم کھا کے کہتے اے اللہ ہم نے تو بھلائی کے ارادے سے بنائی تھی۔ ان کا ارادہ بھلائی کا بولیے نہیں تھا، مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کا ارادہ تھا۔ تو اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی نمازیں بھی ادا نہ کرنا۔ کن کی؟ بولیے کن کی؟ منافقین کی، ان کی نماز بھی ادا نہ کرنا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کی قبر بھی کھڑے نہ ہونا۔ اس آیت کریمہ کو لے کر ڈاکٹر ذائق ناک نے کیا کیا؟ مزار پہ چپکا دی۔ دیکھا کہاں دھوکہ دے رہا ہے، اس آیت کو لے کر کہاں چسپا کی؟ دیکھو مزارات پہ نہیں جانا چاہیے، اللہ منع فرما رہا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قبروں پہ نہ کھڑے ہو۔ اس گدھے کو کیا معلوم کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لگا کس پہ رہا تھا؟ مسلمانوں پہ لگا رہا تھا۔ تو ایسے دھوکے باز لوگ ہیں، ان کے چکر میں نہ جانا، اپنے ایمان کو خراب نہ کر دینا، قرآن کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اب کوئی ڈاکٹر ہو، پروفیسر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو، اگر تمہیں غلط رنگ دے رہا ہے اور مسلمانوں کو لڑوا رہا ہے اور ہمارا نوجوان سمجھ نہیں رہا، یہ سلو پوائزن ہے، یہ آہستہ آہستہ تمہارے ایمان کو کھا جائے گا، تو لہٰذا ایسے لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ بولیے بچ کے رہنا ہے۔ مسجد قباء کیا تھی؟ جب اللہ نے جلوا دی اور کھڑے بھی نہیں ہوئے، اللہ نے منع فرما دیا، تو مسجد قباء جو تھی اس میں 2 رکعت پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کا ثواب ہے۔ یہ حضور کے پہلی مسجد، حضور نے خود اس میں حصہ لیا، پتھر اٹھا کے لائے، اس کی بنیادیں رکھی۔ تقویٰ پرہیزگاری کی بنیاد پہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ مسجد کی جو بنیاد ہوگی اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آخری وقت آئے گا، آخری وقت آئے گا، لوگ مسجدوں کی تعمیروں پہ فخر کریں گے، ایک سے بڑھ کر ایک مسجد بنائیں گے، لیکن ان کا مقصد زیب و زینت ہوگا، اللہ کی رضا نہیں ہوگا، فخر کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے، رسول اللہ نے جو نشانی بیان کی تھی آج وہ پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم مسجدیں بڑی بنا رہے ہیں، حضور نے فرمایا وہ بنائیں گے مگر اس کی آبادی پہ توجہ نہیں دیں گے۔ ہمیں مسجدیں بھی بنانی ہے اور اس کو آباد بھی کرنا ہے۔ آباد کیسے کریں گے؟ آباد آپ سے آباد ہوگی، امام بھی موجود، مؤذن بھی موجود ہے، تو اب نمازی موجود ہونے چاہیے۔ ہر گھر سے نماز پڑھنے کے لیے ہر فرد کو مسجد میں آنا چاہیے۔ پھر جس کا گھر جتنا دور ہوگا اس کے ہر قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رحمت برکتیں عطا فرمائے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو کیوں نہ وہ کام کر لیں جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے، اور فرقہ وارائیت سے بچ کر ایک متحد ہونے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو اسلام کے صحیح سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ وہ اسی طرح ممکن ہے کہ جب ہم اہل سنت کے عقائد و نظریات سے وابستہ ہوں گے جو صحیح العقیدہ ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔